बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2000 केस में बहुत से जर्नलिस्ट जो हैं इस वक्त काम कर रहे हैं, सहाफ़ी, रिपोर्टर्स, कोर्ट रिपोर्टर्स, उसके अलावा यूट्यूबर्स जो हैं, और कई यूट्यूबर्स तो मैं कहती हूँ माशाल्लाह उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि वो हर उस जगह पे पहुँचे जहाँ के उनको पहुँचना चाहिए था। यहाँ तक कि उन्होंने ज़हीर के घर तक को ट्रेस किया, ज़हीर के घर के अंदर गए, वहाँ के हालात व वाक़यात दिखाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब ये पूरी स्टोरी जो है वो मीडिया के ऊपर है। और जब मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के ज़हीर की फैमिली जो है वो अजीब व गरीब किस्म की बातें करती है, तो फिर यूट्यूबर्स जो है वो डिग आउट करते हैं कि असल चीज़ क्या है। ऐसे में स्ट्रॉन्ग उज़्मा जो है वो भी 2000 के घर पहुंची, और आपको मालूम ही होगा कि किस तरह से इन्होंने इसके घर के अंदर जाकर इन्होंने देखा तमाम तर मामलात, उन्हें रिपोर्ट किया। पहले वो 2000 से मिलने के बहाने अंदर पहुंचती हैं, ये नहीं बताते कि वो कौन है। फिर उसके बाद वो देखते हैं कि 2000 किस हाल में वहाँ एक चारपाई पे बैठी हुई है, घर का कितना बुरा हाल था, वो तमाम चीज़ें उन्होंने शेयर की। उसके बाद जब पता लग गया तो उसके बाद उनकी जो मालिक मकान है जिन्होंने उनको घर दिया था उन सब का इन्होंने इंटरव्यू किया, और उन्होंने बड़े हैरत अंगेज़ इंकशाफात किए बच्ची के हवाले से कि बच्ची कब से यहाँ पर है, क्या कुछ यहाँ पर होता रहा। ये सब कुछ जो है हम आपके साथ पहले भी वीडियोज़ में शेयर कर चुके हैं। लेकिन आज मेरे साथ स्ट्रॉन्ग उज़्मा मौजूद हैं, और स्ट्रॉन्ग उज़्मा से आज मैं बात करूँगी और उनसे जानूँगी कि किस तरह से उन्होंने ये सारा स्ट्रिंग ऑपरेशन किया और इसमें उन्होंने क्या चीज़ें जो है ऑब्जर्व की। जी अस्सलाम वालेकुम उज़्मा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम महरीन सबा, कैसी हैं आप? अच्छा, सबसे पहले तो उज़्मा ये बताइएगा कि आपसे ये तमाम बातें तो मैं पूछूंगी कि वहाँ पे आपने क्या माहौल देखा ज़हीर के घर में और क्या कुछ वहाँ पे आपने ऑब्ज़र्व किया, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं कि इस वक्त ये जो एक बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, बहुत मामलात संगीन होते जा रहे हैं कि 2000 किसी भी वक्त खुदकुशी कर सकती है, और उसके मुँह से ये बार बार बात कहलवाई जा रही है, और इस तरह से लगता है कि इस गिरोह की पूरी एक प्लानिंग है। आपको क्या लगता है कि क्या होने जा रहा है? हाउ डू यू सी इट? जी मैं आपको बताऊं कि जो 2000 को कत्ल करने का मंसूबा बनाया जा रहा है उसको ये इतना प्रेशराइज कर रहे हैं कि खुद को बचाने के लिए कि 2000 को इस हद तक टॉर्चर कर रहे हैं कि ज़हीर को किसी तरीके से बचाया जाए कि ऐसा ही लगे कि 2000 ने खुदकुशी की है। और जहाँ तक नशे का ताल्लुक है तो उसको नशा भी दिया जा रहा है, पता नहीं कौन सी हैवी किस्म का ये लोग नशा दे रहे हैं। मैं इनके घर पे गई हूँ, मैंने सारा वो माहौल देखा है इनका, जिस तरह से वो बैठी हुई थी 2000, और उसको कोई होश ही नहीं है उसके कमरे में कोई आया है नहीं आया, जस्ट उसको सिर्फ मोबाइल के ऊपर वो भी आंखों के बिल्कुल साथ लगा के वो देख रही थी। तो जिस तरह से उसको बिठाया गया था और फिर उसकी जिठानी फौरी तौर पे शबीर की बेगम सामने आ गई, तो उसको मेंटली तौर पे इन्होंने पहले ही बड़ा डिस्टर्ब किया हुआ है, और अब उसको ये भी टॉर्चर कर रहे हैं कि किसी तरीके से उसको खुद मार देंगे या उसको मारने का मंसूबा बनाया जा रहा है, और सारा मलबा जो है वो काजमी भाई के ऊपर डाल देंगे, जो कि एक 14 साल की बच्ची के लिए ये सब कुछ सहना बहुत मुश्किल हो रहा है। पिछले 3 माह से वो इस गैंग के पास है और वाकई इनका गैंग से ताल्लुक है। तो मैं ये समझती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके 2000 को वहां से रिकवर करवा के उसको किसी भी शेल्टर होम में भेजा जाए, इन लोगों के पास रहने ना दिया जाए। मेरा अपना जो मेरा ओपिनियन है वो यही है कि 2000 को इनके साथ एक सेकंड के लिए भी ना रखा जाए। जो कि मैं उनके घर गई थी, मैंने उनके हालात भी देखे हैं, कमरे के आप सब लोगों के सामने भी रखे थे। कोई नाइटी पहन के नहीं वो बैठी हुई थी, कोई ऐसा कुछ नहीं था। घर के उसने बुरे से कपड़े पहने हुए थे, ग्रीन कलर की शर्ट और वाइट ट्राउजर, और बाल उसके बिखरे पड़े थे, और चारपाई के ऊपर वो बैठी हुई थी, कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। अच्छा उज़्मा, अभी केस कहाँ पर है और क्या होने जा रहा है? कुछ मालूमात आपके पास भी एक्सक्लूसिव, वो तो हम शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा मुझे एक चीज़ बताइएगा, ज़हीर की जो माँ है उसका रवैया जो है दुआ के साथ हमने जो नोट किया और जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी कुछ अच्छा नहीं था। जब इसको कराची लाया गया, लाहौर में जब ये थी जहाँ पे इनकी तस्वीर खींची गई, वहाँ पे कुछ रिपोर्टर्स ने हमें कुछ अंदर की खबर दी थी, ये सब भी चल रहा था। उसके अलावा आपने भी जो प्रोग्राम किया था उसमें आपने बताया था कि ये किस तरह से अपनी सास के ऊपर चीखती रही। बेसिकली आपको क्या मालूम है, क्या कैसा रिलेशनशिप कैसा है इसका ज़हीर की माँ के साथ? क्योंकि इस वक्त ज़हीर की माँ का बड़ा अहम किरदार है, जो छापे मारे जा रहे हैं उसमें भी ये किरदार बहुत ही अहम है, और कहा यह जा रहा है कि नामजद मुल्ज़िमान में ये भी शामिल है और इस पर भी हाथ डाला जाएगा और इसको भी कड़ी सजा हो सकती है। देखे महरीन, जहाँ तक ताल्लुक है दुआ जहरा का, तो वो एक अच्छे घर से आई है। आपको पता उनका घराना भी आपने देखा, उसके पेरेंट्स भी देखे हैं। मालक मकानों ने जहां तक मुझे बताया, क्योंकि दुआ से मेरी अभी तक कोई बात नहीं हुई, आपने भी देखा कि मैंने सिर्फ छोटी सी एक वीडियो बनाई थी। मालक मकानों ने बताया है कि 2 दिन पहले, मेरे वहां जाने से 2 दिन पहले ये बहुत रोती रही है, 4 घंटे रोती रही है, क्योंकि उस दिन काफी
دیر تک لائٹ نہیں آئی تھی، اور آپ کو پتا جیسے وہ بند کمرہ ہے اس میں حبس اور گرمی کا جو عالم تھا، تو اس کے بعد یہ ظہیر کی ماں پہ چیخی بھی ہے، انہوں نے خود سنا ہے کیونکہ ساتھ ساتھ ہی بالکل گھر ہیں کمرے ہیں تو آواز تو آئی جاتی، انہوں نے خود سنا ہے کہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے باہر جانا ہے، تو اس کی ماں نے کہا تھا کہ آپ باہر نہیں جا سکتی، تو اس نے کہا میں یہاں پہ کمرے میں بند ہونے کے لیے نہیں آئی ہوں، چیختی بھی رہی ہے کہ مجھے باہر لے کے چلیں، مجھے شاپنگ کروائیں، مجھے پینٹیں چاہیے، میں نے پینٹیں پہننی ہیں، مجھے کپڑے چاہیے، مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہے، مجھے باہر لے کے چلیں۔ تو ظہیر کی ماں معلم کا انہوں نے یہی بتایا کہ ظہیر کچھ بھی نہیں کرتا، اس کو آج تک ہم نے کام کرتے ہوئے کچھ نہیں دیکھا، وہ بس گھر میں پڑا رہتا، لیکن لاڈلا بہت ہے، تو اس لاڈلے بیٹے کو اس کے لاڈ نے دیکھنے کے لیے اس نے دعا زہرا کو جو ہے زبردستی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ تو اب کیس ہائی لائٹ ہو گیا اور کاظمی بھائی سٹینڈ لے کے اپنی بیٹی کے لیے کھڑے رہے اور سارا میڈیا جیسے ہم لوگوں نے ایفرٹ کی اسٹرگل کی ساتھ کھڑے رہے، ادروائز اس کی ماں نے اس کو خود ہی نکال دینا تھا، کیونکہ وہ تو خود اس سے میرے خیال میں تنگ آئی ہوئی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ مہرین، جب یہ گھر سے بچی آئی تھی، جیسے مرضی بچی نے منع کیا کہ میں خودکشی کر لوں گی، میں واپس نہیں جاؤں گی، میرے ماں باپ مجھے مارتے تھے، لیکن اس کو سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچی کے باپ کو فوراً فون کر کے واپس بلاتی لاہور کہ آپ کی بیٹی اس طرح آ گئی ہے، یا ہم لے کے آئے ہیں اس کو، تو آپ آئیں اور اس کو آگے لے جائیں۔ لیکن ان لوگوں کے دل میں پہلے دن سے چور تھا، یہ سارے خود اس کو لے کے آئے ہیں، پھر یہ فرار رہے۔ کیوں فرار رہے؟ اگر یہ سچے تھے تو یہ فرار رہتے، اور اس کی ماں صرف اپنے بیٹے کے ہاتھوں بیٹھی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا ان کا آگے کہاں تک تعلق ہے، کہاں تک لنک ہے، جو 2000 اب تک پتہ نہیں کہاں جا چکی ہوتی۔ اگر یہ کیس میڈیا پہ ہائی لائٹ نہ ہوتا تو اس کی ماں واقعہ ہی اس سے بہت نفرت کرتی ہے، جہاں تک میرا خیال ہے، اور اسی لیے تو دعا اتنا چیختی تو اس نے جب چیخی ہے تو پھر معلم کا انہوں نے بتایا آگے سے یہ بولی نہیں، چپ کر گئی تھی۔ اچھا اب عظمیٰ بہت امپورٹنٹ سوال، وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے اس پورے کیس کو اسٹڈی کیا، آپ گئے ملے، دیکھا ظہیر کی فیملی بھی دیکھی، ان لوگ کا ایٹیٹیوڈ بھی دیکھا، اور اس وقت یہ بھاگتے پھر رہے ہیں، منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جو ابھی تک کی آپ کی انویسٹیگیشن ہے اور آپ نے جو اس کو سارا اسٹڈی کیا ہے، دس از ویری امپورٹنٹ، یہ کیا ہے بیسیکلی یہ ظہیر اینڈ فیملی کے بارے میں، واٹ کین یو ٹیل اس؟ میرے پاس جو ابھی تک لیٹسٹ اس کی نیوز آئی ہے وہ یہی ہے کہ ان کے کوئی ریلیٹیو ہیں، وہ جن کے گھر میں کام کرتی تھی، جو پروفیسر صاحبہ ہیں، انہوں نے مجھے وائس نوٹ بھیجے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو ان کی ریلیٹیو میں ان کی ظہیر کی ماں کی ایک بھتیجی تھی، اس کا بھی یہ رشتہ لے رہی تھی، لیکن بعد میں اس نے نہیں لیا، وہ کافی شریف بچی تھی، اور ایک ان کی اور رشتہ دار ہے، اس کے بھی یعنی کہ بھائی کو انہوں نے کس طرح سے نشے پہ لگایا اور کس جگہ پہ یہ رہتے تھے اور اب یہ کس جگہ پہ گئے ہیں، وہ سارے میرے پاس ثبوت آ چکے ہیں، وہ میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گی۔ اور ظہیر مجھے نہیں لگتا کہ پیش ہوگا، اس کو گرفتار کیا جائے جیسے پہلے بچی کو بازیاب کروایا تھا چشتیاں سے جا کے، ایسے ہی مجھے لگتا ہے اس کو اب گرفتار کریں گے، پولیس جیسے بھی انویسٹیگیشن کر کے پہنچے گی ان کے گھر تو ان کو گرفتار کیا جائے گا، خود سے تو یہ پیش نہیں ہوگا۔ اور ابھی تک دعا زہرا کو انہوں نے کیا کچھ کہا ہوگا، پتہ نہیں ماں نے دوپٹہ بچھایا ہوگا، میرے بیٹے کی زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے، دیکھو بیٹا آپ کو بھی مار ڈالیں گے، ہماری لاج رکھنا، اس طرح کے ضرور انہوں نے ورڈز یوز کیے ہوں گے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنی آسانی سے کورٹ میں پیش ہوگا اور یہ مانے گا کہ اس نے خود اغوا کیا ہے، جبکہ سی ڈی آر بھی آ چکی ہے، اور اغوا کے وقت یہ تینوں ماں بیٹا کراچی میں ہی تھے، یہ خود لے کے آئے بچی کو، انہوں نے کیا پلان کیا، وہ پیار محبت کا ہی پلان ہوتا ہے، پیار محبت کے ہی واسطے دے کے تو یہ بچیوں کو لاتے ہیں، پھر اسی پیار محبت سے یہ آگے بیچتے ہیں، اور کہاں کہاں تک ان لوگوں کے لنک ہے، اور جن رشتہ داروں کو انہوں نے زندگی خراب کی ہے اپنے رشتہ داروں کی، میرے پاس ثبوت آ چکے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی ایک آدھے دن کے اندر وہ سب کے سامنے رکھ دوں گی، جو بھی میرے پاس وائس نوٹ آیا، کسی کو کیا مفاد ہے، اور اگر وہ وائس نوٹ آیا تو وہ بالکل سچا ہے، کیونکہ اس میں ان کے رشتہ داروں کے نام تو یہ پہچانتے ہی ہیں، تو یہ اپڈیٹس ہیں ابھی تک، مجھے نہیں لگتا یہ جائے گا، اس کو گرفتار کیا جائے تو یہ جائے گا، ادروائز یہ خود سے تو جانے والا نہیں ہے۔ اچھا عظمیٰ یہ جو یوٹیوبرز ہے ان کا بھی کڑا وقت آنے والا ہے، جو میری انفارمیشن ہے کچھ خاص یوٹیوبرز جو ہے ان کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے بسائڈز ڈالر کمانے کے، یہ لوگ جو جس طرح سے اس سارے کیس کے اوپر کر رہے ہیں کام، اور پوری میراتھن ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں اور مذاق اڑایا جاتا ہے مہدی علی کاظمی صاحب کا، کیا ان کے پیچھے کوئی سپورٹ ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے ان کی اتنا زیادہ دور ظہیر اور اس گینگ کو سپورٹ کرنے کی؟ اور آپ نے ایک بات نوٹ کی کہ دعا زہرا جب بھی اس سے کوئی بھی آپ کوسچن پوچھتے ہیں تو اس کا جواب وہ یہی دیتی ہے کہ کم از کم جھوٹ تو نہ بولو، اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، کم از کم جھوٹ تو نہ بولو، بس یہی وہ جواب دیتی ہے، اور
تیسرا اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں ظہیر کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی، مجھے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے، یہ مجھ سے، میں اس سے بڑی محبت کرتی ہوں، یہ میرے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چوتھا کوسچن جو ہے وہ کسی نے آج تک نہیں کیا۔ آپ بلیو کریں کہ اگر میرے جیسا کوئی بندہ دعا زہرا کا انٹرویو کرتا تو 2 منٹ کے اندر دعا زہرا نے ایموشنل ہو کر سب کچھ بتا دینا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے سارا اس کو پہلے پلان سے سمجھایا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بولنا ہے، اور جب لائیو بھی کرنی ہوتی ہے تو پھر اس کو پہلے بتایا جاتا ہے کہ یہ لائیو ہے، اس ٹائم اگر تم نے کوئی غلط بات کی تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور ان کو بیڈ کمنٹ اتنے کا آئے ہیں، اتنے کو کمنٹس بیڈ آئے ہیں کہ دیکھ لیں خود ہی، انہوں نے اپنے جو کمنٹس ہیں ان کو آف کیا ہوا ہے، اور چند جو کمنٹس ہیں ان کو یہ پڑھ کے تو لوگوں کو بتا دیں جی ہماری بڑی واہ واہ ہو رہی ہے۔ تو مجھے بھی انہوں نے بہت زیادہ گالیاں نکالی ہیں، میرے بارے میں بہت گندے گندے الفاظ یوز کیے ہیں جو کہ بالکل بھی غیر مناسب تھے، اور میں نے آج تک کبھی کسی کے اگینسٹ کوئی بات نہیں کی، کچھ نہیں کہا۔ یوٹیوبر کا یہاں تک تعلق مجھے نظر آ رہا ہے نا کہ یہ اس کو پرموٹ کر رہے ہیں فل، ان کے پیچھے بھی کسی کا ہاتھ ہے، کیونکہ اس طرح سے کوئی، اب ہم کیوں نہیں اس طرح کی بات کر رہے، ہم ان کو کیوں پرموٹ نہیں کر رہے؟ ہو سکتا ہے پہلے ہم دیکھتے ہوں کہ شاید یہ ظہیر لوگ سچ ہوں یہ وہ، لیکن جب میں ان کے گھر پہ گئی اور اس کے بعد جا کے میں نے دیکھا، اور اس کے بعد شبیر نے مالم کا، انہوں نے یہ بتایا کہ جو یہ 2 یوٹیوبر لڑکے وہاں پہ جا کے انہوں نے بدتمیزی کی تھی مالم کانوں کے ساتھ، مجھے باجی کا فون آیا دوبارہ سے، کہتی ہیں شبیر آیا گھر تو اس نے آگے کہا ہے کہ یہ جو ہے میرے سے ملنے آیا، کہتی ہے ہم نے دروازہ نہیں کھولا، آپ نے دیکھا اس نے دوپٹہ بھی صحیح نہیں لیا ہوا تھا، جو ایک برا سا یوٹیوبر اس نے اس کی کہہ رہا خفیہ ویڈیو بنا لی، تو اس نے کہا ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ شبیر نے کہا یہ میرا انٹرویو کرنے آئے، شبیر نے ان کو اندر بلا کے کہتا ہے یہی وہ نقاب پوش عورتیں، پکڑ لو جتنی ان کی عزت اتار سکتے اتارو، یہ شبیر کے الفاظ تھے، اور انہوں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا اور وہ خاموش رہیں، اور مدرسے والے وہ لوگ تھے، شریف انتہائی لوگ ہیں۔ آپ جب بھی آپ کا اتفاق ہو میں آپ کو لے جاؤں گی، آپ جا کے پوچھ لیجئے گا پورے محلے سے، جتنی بھی وہ بستی ہے اس سے پوچھ لیجئے گا ان لوگوں کے بارے میں، وہ پچھلے 60 سال سے وہاں رہ رہے ہیں۔ تو یہ یوٹیوبروں نے جا کے ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی کہ میں نے ان کو پیسے دے کے انٹرویو کروایا۔ اچھا، آخر میں جاتے جاتے عظمیٰ یہ بتائیے کہ اس کیس میں اب آپ کیا دیکھ رہے ہو، واٹ از نیکسٹ؟ جی مہرین صاحبہ، ابھی تک تو یہی ہے، سننے میں آیا کہ تفتیشی آفیسر جو ہے اس کو چینج کیا جائے گا، اور اس نے بتا دیا ہے کہ ظہیر جو ہے، خود سے بتا دیا کہ سی ڈی آر کے مطابق ظہیر دعا زہرا کے اغوا کے وقت کراچی میں موجود تھا، ٹھیک ہے، جیسا کہ ایک شاہد بھائی نے بھی بتایا تھا کہ وقاص جو ان کا رشتہ دار ہے ان کے گھر یہ اچانک گئے تھے اور ان سے انہوں نے یہی کہا تھا ہم گھومنے پھرنے آئے ہیں۔ تو ابھی تک تو یہی ہے، بس ہم اپنے تبصرے، اپنی انویسٹیگیشن، اپنا اوپینین، اپنی ساری جتنی بھی چیزیں اس کو دیکھتے ہوئے ایک دفعہ چھوڑتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کبھی کسی کی بچی کے ساتھ یہ ہو، اور اللہ نہ کرے کبھی کسی والدین کے اوپر اتنی بڑی کڑی آزمائش آئے۔ اور میں تو دعا کروں گی، کیونکہ جب میں دعا زہرا کی ماں سے ملی تھی، آپ بلیو نہیں کریں گے آف کیمرہ میں کس قدر روئی تھی، اور کس قدر وہ عورت روئی تھی کہ میری بچی کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈر لگتا تھا، کہ کہتی تھی ماما مجھے درد ہوتی، کبھی اس کے بازو پہ ہاتھ بھی لگا دیتے تھے، اتنے نازوں سے اس نے اس کو پالا تھا۔ کیا وہ والدین دعا زہرا کو مار سکتے ہیں؟ تو میں پرسنل ان کے گھر پہ بھی گئی، اس کے ابو سے میری ملاقات ہوئی، سیمہ باجی سے میری ملاقات ہوئی، 2 چھوٹی بہنوں سے ہوئی ملاقات، تو ان کے گھر کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں ہے کہ کبھی انہوں نے اس طرح کا ماحول دیا ہوگا بچوں کو۔ کیا بچی کے ذہن میں انہوں نے ڈالا، کس طرح سے بچی کو ٹارچر کیا، کس طرح سے ورگلایا، گھر والوں کے اگینسٹ کیا، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ ٹین ایج کے بچے کو، چائلڈ بچے کو لا کے اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کرنا، اور پھر اس کے ساتھ کچھ چند لوگ مل جائیں اور وہ بھی زیادتی کریں، تو یہ اچھی بات نہیں، کیونکہ دنیا اچھے برے لوگوں سے، دنیا اچھے اور برے لوگوں سے بری ہوئی ہے، جہاں اچھے لوگ ہیں وہاں برے بھی ہیں، تو جہاں لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، بچی کو بازیاب کروانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ یہ برے لوگ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو بچی کو سراسر کہہ رہے ہیں لو میرج ہے، ان کو جینے دیا جائے، یہ لیلا مجنوں ہیں، ان کی محبت اگر ٹوٹی تو ایک پاکستان میں ہوگا، اس طرح کا دبا لگ جائے گا محبت کے نام پہ، تو ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ اور میں تو یہی کہوں گی، پھر سے ایک دفعہ دعا کروں گی، آپ بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ جو دعا زہرا فوری طور پہ اپنے والدین کے پاس یا شیلٹر ہوم میں چلی جائے، ان لوگوں کے پاس نہ رہے جس طرح کے یہ لوگ ہیں، جس طرح کے ان کے حالات ہیں۔ اور جو میرے پاس وائس نوٹ آئے ہیں جلد وہ بھی آپ سنیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔
अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी मेरे पास अपडेट आती मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मा आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी और उस्मा ने बड़े क्लोजली सारे केस को मॉनिटर किया है, मिले हैं इस फैमिली के लोगों से। और देखिए जब कोई इंसान किसी से मिलता है ना तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका अंदाज, उनके रंग रूप, उनके अतवार, ये चीज़ें जो हैं बहुत कुछ बता देती हैं। मैं समझती हूँ कि इट्स अ वेरी हार्ड वर्क उस्मा जो कि आप कर रही हैं। आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया, आप आए, टाइम दिया और मेरे सवालात के जवाबात दिए। मैं तो खुद स्ट्रॉन्ग उस्मा से बड़ा इम्प्रेस होती हूँ माशाल्लाह, शी इज़ वर्किंग रियली हार्ड। और नाज़रीन इंशाल्लाह और भी यूट्यूबर्स जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं उन सब के इंटरव्यूज़ भी आपके सामने लेकर आऊँगी। हम लोग बहुत अच्छे से इस केस को स्टडी करेंगे और उसकी वजह यह है कि आपको और हमें सबको मिलकर इस मुआशरे की इस्लाह करनी है और बिगाड़ की वजह नहीं बननी। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।